اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اوپر اصل حکومت امریکہ اور برطانیہ کی چلی آ رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے اصل غلام اور نمائندے فوج کے چیف چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو انتخابات اور ووٹنگ کا سلسلہ چلا رہا ہے، یہ دراصل امریکی اور برطانوی پسندیدہ کرپٹ شخصیتوں کی حکومت میں موجودگی اور اسی کرپٹ حکومت کے یقینی تسلسل کا سب سے بڑا سلسلہ ہے۔ عمران، نواز، زرداری اصل میں اسی عالمی طاقت کی کٹھ پتلیاں، یہ تینوں اصل میں ایک ہی شیطانی طاقت کے نمائندے ہیں۔ عوام ان میں سے کسی کو بھی ووٹ دیں، وہ اللہ کے دشمن نظام کو ووٹ دیتے ہیں، وہ برطانیہ اور امریکہ کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہ ایماندار اور مستحق لوگوں کو چھوڑ کر آزمائے بے ایمان اور کرپٹ لوگوں کو ہی حکومت کا موقع دیتے ہیں، تاکہ اللہ کا باغی دین قائم اور حکمران رہے۔ اور لوگوں کا انہی بدماشوں کو ووٹ دینا دراصل کرپشن کے سسٹم میں حصہ دار بننے کا وہ عمل ہے جو روز محشر لوگوں کے برائیوں کے پلڑے میں بہت ہی بھاری وزن ڈال کر رہے گا۔ ایک عرصے تک زرداری اور نواز خود کو ایک دوسرے کا دشمن ظاہر کر کے آدھی عوام کو اپنی طرف اور آدھی عوام کو دوسرے کی جانب دھکیل کر ملک کو بے دردی سے لوٹ کر قرضوں کی دلدل میں پھینکتے رہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا مسلط کردہ یہ سسٹم کروڑوں لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیس کر زرداری کے محل، رائے محل، بنی گالا محل بنا رہا ہے۔ بے گھر لوگ معصوم بچوں کے ساتھ جھونپڑیوں میں اور پائپ لائنوں میں زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا کریں۔ جن بوڑھے لوگوں کو حکومت آرام سے زندگی کی بنیادی ضروریات مہیا کر سکتی تھی، وہ بڑھاپے میں بھی زندگی کا بوجھ گھسیٹنے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف بلاول اور آصفہ کے کتے وہ غذائیں کھا رہے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی مالیت کی ہوتی ہیں۔ زرداری صاحب کے گھوڑے ڈرائی فروٹ اور نہ جانے کون سے غذائیں نہیں کھا رہے۔ دوسری جانب معصوم بچیاں انڈے بیچ کر چولہا جلانے کی کوششوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بوڑھے انسان سر پر تگاریوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ بے یار و مددگار معصوم نونہال جنہیں پتہ تک نہیں کہ ان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، لیکن امریکی غلام لٹوروں نے ان کی زندگی کا کیا حال کیا ہوا ہے۔ جھونپڑیوں میں مائیں کیسے بھی کر کے بھوکے بچوں کو روٹی دے رہی ہوتی ہیں، جبکہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بغیر کسی ٹینشن کے اپنے پیٹ بھر کر لذیذ سے لذیذ کھانا میں مصروف و مشغول دکھائی دیے جا سکتے ہیں۔ اوپر اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے اور بے گھر ماؤں کو بھی دیکھ رہا ہے جو بے یار و مددگار سڑکوں کے کنارے معصوم بچوں کو لیے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ سارا دن کھڈے کھود کر چند ٹکے حاصل کرنے والے کھڈے کھودنے والے کدال سے پری رکھ کر کھانا کھانے پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ارب پتی مولوی اور مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ان مظلوموں کی جانب سے آنکھ بند کر کے اپنی ذات کے لیے کامیابی سے اقتدار حاصل کرنے پر خوشی سے ایک دوسرے کے مبارکباد دیتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو قناعت کا درس دینے کے بعد، دنیا کو قید خانہ قرار دے کر اصل کامیابی آخرت کو قرار دینے کے بعد کروڑوں اربوں روپے کے گھر میں زندگی کی ہر نعمت کو پوری طرح انجوائے کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مولوی حضرات کے دسترخوانوں پر بھی دنیا کی نعمتیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ان مولویوں کے عملی کردار اور ان کی زبانیں منافقت اور جھوٹ کی پکی عادی بن چکی ہوتی ہیں۔ شاید ایسے ہی مولویوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے۔ بس ان سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں یا فطرے میں ڈال دیں۔ انہی مولویوں کو اور لفافہ خور صحافیوں، کرپٹ ججوں کو موجودہ نظام ارب پتی بنائے جا رہا ہے۔ لوگوں کو اسی نظام کی نوکری کر کے ارب پتی بن جانے والے مولویوں نے یہ غلط بات سجھا دی ہے کہ ووٹ کا تعلق دین سے اور جنت سے جہنم سے بالکل نہیں، جس کی وجہ سے دین کی طرف رجحان رکھنے والے لوگ یا تو ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں، یا دیتے بھی ہیں تو زرداری اور نواز کی باریاں لگانے والے تجربہ کار دنیا پرست منافق مولویوں کی جماعتوں کو۔ اب تو یہ مولوی اتنے نڈر اور بے خوف ہوتے جا رہے ہیں کہ شراب کے نشے میں بھی میڈیا پر آ کر گفتگو کرتے ہوئے نہیں جھجکتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عوام جاہل ہیں، میڈیا ہمارے ساتھ ہے، جج امریکہ پورا نظام ہماری پشت پر ہے۔ زندہ مثال طاہر اشرافی شرابی کی ہے جو کتنی دفعہ شراب کے نشے میں دھت پکڑا جا چکا ہے۔ طاہر القادری کینیڈین بھی لوگوں کے زیورات اور کروڑوں روپیہ لے کر کینیڈا نکل چکا ہے۔
جہاں وہ عیسائی پوپ کے قدموں میں بیٹھ کر اسلام کا حق ادا کرتا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان مولویوں کے اب عورتوں سے حجاب اور دوری کا خوف بھی محسوس نہیں ہوتا۔ فضل الرحمان اور اس کی پارٹی کے مولوی نامحرم عورتوں سے تقریباً چپک چکے ہیں۔ جب لوگ نواز اور زرداری کا کٹ پتلی کھیل سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو دونوں ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ اور ذلیل لوگ ہیں، یہ صرف آپس میں اس لیے لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ امریکی غلام جرنیلوں کے کٹ پتلی حکمران بننے کا موقع انہیں مل سکے اور دوسرے کو نہ ملے، جن کے محل اور بزنس اور جائیدادیں لندن اور برطانیہ میں، تو لوگ ان دونوں کو مسترد کر کے کسی تیسری آزاد جماعت کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو امریکہ اور برطانیہ پھر اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں لوگ کسی اصل اسلامی طاقت کو اقتدار کا موقع دینے کی طرف نہ آ جائیں، ایک تیسری کٹ پتلی میدان میں لے آتے ہیں۔ جی ہاں، عمران خان صاحب بھی جہاں ایک طرف مولانا فضل الرحمان کو منافق اور برا بھلا کہتے ہیں، وہیں جماعت اسلامی کے خلاف مولانا کے ساتھ اتحاد کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اصل میں عمران، زرداری اور عمران اور نواز ایک ہی عالمی طاقت کی تین کٹ پتلیاں ہیں۔ جب امریکہ اور اس کے غلام جرنیلوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زرداری اور نواز کی نورا کشتی والا کھیل اب کہیں پوری بساط ہی نہ الٹ کر رکھ دے، تو پھر اپنی تیسری کٹ پتلی عمران کو لایا جاتا ہے۔ بند کمروں میں ٹھپے لگتے ہیں، زبردستی اکثریت دلا کر اقتدار کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے۔ عمران صاحب کی زبان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے کہتے نہیں تھک رہی ہوتی، جبکہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہی شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شیخ رشید وغیرہ ان کے دست و بازو بنے دکھائی جاتے ہیں، جو اسی اللہ کے باغی اور کرپٹ کو نظام کو چلانے کا وسیع تجربہ رکھتے چلے آئیں۔ در حقیقت عمران ہو، شاہ محمود قریشی ہو، فواد چودھری ہو، سب عالمی شیطانی طاقت فری میسنری کے مہرے ہیں۔ حدیقہ کیانی صاحبہ کے ساتھ فواد چودھری بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بس یہ ایک ہی فیملی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اصل حکمران امریکہ اور برطانیہ، ان کے اصل مہرے فوج کے غلام جرنیل، پھر جرنیلوں کے بھی اصل مہرے وہ وزیر ہوتے ہیں جنہیں عملی طور سے ملک چلانا ہوتا ہے، جن کے قلم کے نیچے ملک کے کھربوں روپے ہوتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کا اصل ہدف یہی ہے کہ وسائل سے مالا مال اس ملک کے کھربوں روپے ہمارے یہاں پہنچتے رہیں۔ امریکی غلام جرنیل، عمران خان، سعودی عرب کے عیاش حکمران، یہ سب اسی عالمی طاقت کے غلام ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو عمران نے وزیر ریلوے بنایا اور ریلوے کو ایک سال میں 50 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 50 ارب میں سے کتنے علیمہ خان کو اور کتنے شیخ رشید اور کتنے امریکہ اور برطانیہ پہنچے ہوں گے۔ جرنیل بن ہی وہ سکتا ہے جو بے غیرتی کا اور اسلام دشمنی کا ثبوت امریکہ کو دے چکا۔ سارے جرنیل ڈالر کے جھنڈے تلے ہوتے ہیں، پھر کل ملا کر 200 کے لگ بھگ الیکٹیبلز کرپٹ ترین لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طور اسمبلی میں پہنچتے ہی رہتے ہیں، اور امریکہ نواز، زرداری اور عمران میں سے جسے اقتدار دے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ الیکشن 2002 میں 140 ارکان اسمبلی مسلم لیگ نون چھوڑ کر مسلم لیگ قاف میں شامل ہوئے۔ الیکشن 2008 میں 89 ارکان مسلم لیگ قاف کو خدا حافظ کر پی 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 میں چلے گئے۔ 2013 میں 121 ارکان اسمبلی پی 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 کو چھوڑ کر دوبارہ مسلم لیگ نون میں آئے۔ الیکشن 2018 میں اب یہ سارے ارکان پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے۔ یہ کرپٹ لوگوں کی ایک فیملی ہے جنہیں خطرہ اگر ہے تو اسی بات سے کہ ان کے کھیل کو سمجھنے والی اور عوام میں گہری جڑیں رکھنے والی جماعت اسلامی کہیں بھی کسی طرح اقتدار میں آ کر ملک کو اس چنگل سے نکالنے کی کوشش میں نہ لگ جائے۔ جب ہی آپ نے حالیہ دیکھا کیسے حافظ نعیم الرحمان کو کراچی کے میئرشپ سے کس طرح مل جل کے زبردستی روک دیا گیا۔ کے پی کے کا صوبہ افغانستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے بعد اور بھی حساس ہو گیا ہے، اس لیے کے پی کے میں عوامی نیشنل پارٹی، پی پی پی، فضل الرحمان، عمران خان صاحب اور نواز شریف نے مل کر متحدہ قومی محاذ تشکیل دیا، جو ہماری بات کو 100% درست ثابت کرتا ہے کہ کرپٹ سسٹم کو چلانے اور امریکی غلامی میں بدستور رکھنے میں سب ایک فیملی کی طرح ہیں۔ فضل الرحمان، عمران، نواز، زرداری، اے این پی، سب مدینہ کی ریاست کا نام لے کر عوام کو کامیابی سے بیوقوف بنانے والے عمران خان کے داہنے بازو شاہ محمود قریشی صاحب رہے ہیں، جن کا بیٹا بھی عیاشی میں اپنے باپ کے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے، جو کہ اس تصویر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ امریکی صدر کی غلامی میں نورا کشتیاں لڑنے والی ایک ہی فیملی ہے، اس لیے ہمارے آرمی چیف اور وزیر خزانہ شوکت عزیز صاحب ہنستے مسکراتے امریکہ کے صدور کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔
پرویز مشرف، امریکی صدر بش اور شوکت عزیز لنگوٹیے یاروں کی طرح ساتھ ساتھ دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے عوض جرنیلوں کو باہر جزیرے، بینک بیلنس اور مراعات دے دی جائیں، زرداری سر محل بنا لے اور نواد اپنے بیٹوں کے لیے سارے بزنس برطانیہ میں چلاتا رہے۔ آسٹریلیا نیوز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے سابقہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جو جزیرہ آسٹریلیا میں خریدا ہے اس کی قیمت 4.5 ارب روپے نہیں بلکہ 4.5 ارب ڈالر ہے۔ پرویز کیانی اور پرویز مشرف کئی ملین ڈالر کے سوئس بینک کے اکاؤنٹس کے مالک ہیں۔ پاکستانی فوجی جرنیلوں کی یہ کرپشن خود باہر کی تحقیقاتی ٹیمیں کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ اگر عمران خان واقعی زرداری اور نواز کی کرپشن کے خلاف ہوتے تو ان کی کابینہ اتنی تجربہ کار کرپٹ لٹیروں پر مشتمل نہ ہوتی جو کابینہ زرداری اور مشرف کی کابینہ تھی۔ اصل ملک کو چلانے والے وزیر ہوئے ہوتے ہیں، کابینہ ہوتی ہے۔ وزیروں کی کابینہ ہی وہ چھلنی ہوتی ہے جس سے کروڑوں مجبور عوام کا خون پسینہ ان تک پہنچنے سے رک جاتا ہے، اور IMF اور وزیروں اور عدلیہ کے ججوں کے توسط سے امریکہ اور برطانیہ پہنچتا رہتا ہے۔ اگر عمران خان اس کرپٹ سسٹم سے الگ واقعی کوئی مخلص شخص ہوتے تو ان کی کابینہ کبھی بھی انہی لٹیروں پر مشتمل نہ ہوتی جو ملک کو لوٹ لوٹ کر برطانیہ اور امریکہ پہنچانے کے مشن پر برسوں سے لگے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، زرداری کی کابینہ بھی وہی رہی جو عمران خان کی کابینہ رہی، اور عمران کے دور میں IMF کے جتنے مزید بوجھ تلے آ گئے اتنا تو زرداری اور نواز کے دور میں بھی نہیں آئے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے مشرف اور عمران کی کابینہ بھی ایک ہی رہی تھی۔ آخر اسی نظام اور اسی سسٹم کے تحت سراج الحق صاحب نے بھی تو KPK کی صوبائی وزارت خزانہ کا عہدہ سنبھالا اور رکشوں میں سفر کر کے اپنے اسی کچے مکان میں رہ کر صوبے سے قرض ختم کیا ہی تھا نا۔ لیکن ایسی سادگی سے زندگی بسر کرنے والا درویش صفت سراج الحق کسی طور بھی امریکی غلامی کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا۔ امریکی غلامی کے لیے تو عمران جیسا کھاؤ پیو ہی موضوع ہو سکتا ہے جو اقتدار حاصل کر کے اپنی بہنوں کے لیے بھی اربوں روپے کا بندوبست کرنا اپنا فرض سمجھے۔ تاہم سب سے ناپاک رول جو کرپشن کے اس کھیل میں ادا کرتا چلا رہا ہے وہ عدلیہ، الیکشن کمیشن اور میڈیا و صحافیوں کا رول ہے۔ یہ سارے کرپٹ حکمرانوں کے زرخرید نوکر ہیں۔ دراصل صدر پاکستان ہوں، الیکشن کمشنر ہوں، اعلیٰ عدالتوں کے جج ہوں، پوری میڈیا کی انڈسٹری اور ایجنسیوں اور پولیس کے چوٹی کے اہل عہدیداران ہوں، یہ سب ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ ان سب کو پتہ ہے الیکشن دراصل مقابلہ ہے کہ لوٹ مار اور غریبوں کا خون نچوڑ کر برطانیہ اور امریکہ پہنچانے کے کام کی ذمہ داری کسے ملے۔ جسے بھی ملے گی وہ پھر اسی کابینہ کے ذریعے جو عمران کی کابینہ ہوتی ہے اور جو زرداری کی کابینہ بھی ہوتی ہے، انہی کرپشن کے نظام کو جاری رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو امریکی غلام جرنیلوں کی ہدایت و احکام کے مطابق ادا کرنے کا معاوضہ سر محل، رائیونڈ محل، بنی گالہ محل اور اربوں روپے کی دبئی میں جائیدادوں کی شکل میں حاصل کرے گا۔ نواز شریف صاحب اپنے اس رائیونڈ محل کے مالک ہیں جس میں ایک بیڈ روم میں استعمال ہونے والی سونے کی مقدار تقریباً 2 سے 2.5 من بتائی جاتی ہے۔ عمران خان اس بنی گالہ محل کے مالک ہیں جبکہ زرداری صاحب اس سر محل کے مالک ہیں۔ اس وقت عمران خان جیل میں ہیں۔ عین ممکن ہے وہ پہلے اس کھیل کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں اور اب جب کہ کھیل انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا انہوں نے اس کھیل کو لپیٹنے کا فیصلہ کیا اور بہادری سے اس کرپٹ سسٹم سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سننے میں آیا ہے کہ جیل میں انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اگر انہیں سراج الحق کی کہی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ پاکستان اس وقت پاکستان بنے گا جب چیف جسٹس کی میز پر فیصلہ کرنے کے لیے انگریز کے قانون کے بجائے قرآن مجید موجود ہوگا۔ یہی بات اردگان شروع سے اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اسلام اور سیکولرزم ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور سیکولرزم کا مطلب بندوں کی حاکمیت ہے۔ لیکن عمران خان نے اپنے PTI کے منشور میں ڈکلیئر کیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی ریاست سیکولر ہوتی ہے، ریاست کو اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ بات ہر کلمہ گو مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کو اصل اسلام سے بھٹکا کر صرف دعا، پوجا، پرستش تک محدود، مذہب اسلام تک محدود رکھنے، دین اسلام سے الگ کر کے صرف اسلام کو مذہب کی حد تک محدود رکھنے میں اسی سسٹم سے ارب پتی بننے والے چالاک مولویوں کا بڑا ہاتھ۔
ان مولویوں کو پتہ ہے کہ ان کی مذہبی پیشوائی بھی اسی وقت تک چل سکتی ہے جب تک لوگ اصل دین اسلام سے ناواقف اور جاہل رہتے ہیں اور اسلام کو صرف شخصی مذہب سمجھتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ سسٹم جو ایک مسلسل اور عظیم ظلم کا ایک نظام ہے، جس میں نواز شریف عیاشی سے جیے جا رہا ہے، دعوتیں اڑا رہا ہے، جبکہ غریبوں کی بڑی اکثریت قسم پرسی کا شکار ہے۔ عمران خان صاحب کو شاید علم نہیں کہ مدینہ کی ریاست کے حکمرانوں کی نیندیں اس خوف سے اڑی رہتی تھی کہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے، جب بھی وہ بھی اپنے کرپٹ ساتھیوں کے ساتھ مل کر طرح طرح کی ضیافتیں اڑانے میں مشغول نظر آتے ہیں، جبکہ لاکھوں جھوپڑیوں میں غریب مشکل سے زندگی کا بوجھ گھسیٹتے رہے۔ عمران خان بنی گالا محل میں کتوں کے ساتھ بہترین انداز میں جیتے رہے، جبکہ بے گھر افراد ظلم کے نظام کے ہاتھوں شدید مصیبت میں نظر آتے رہے۔ بوڑھے انسان مشقتوں سے زندگی کا بوجھ گھسیٹتے رہے۔ اگر عمران خان کا ذہن بدلا بھی ہو تو وہ اکیلی شخصیت ہے، وہ ایک اکیلی شخصیت ہے، ان کے پاس ایماندار لوگوں کی ٹیم نہیں ہے۔ کاش ان کی نگاہ اپنی ذات سے زیادہ مظلوموں کا خیال رکھتے ہوئے سراج الحق کی طرف اٹھ جائے۔ اگر عمران خان اس وقت کسی ایماندار جماعت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں جو کہ جماعت اسلامی سے بہتر نظر نہیں آتی، تو ساری دنیا میں اسلام کے غلبے، اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جانب ایک بہت ہی بڑا قدم ہو سکتا ہے، تاہم اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی نظر آتا ہے۔ بظاہر اصل فیصلہ ووٹ دینے والی عوام کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر، نگاہوں کے سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ زرداری اور نواز اور ان کی باریاں لگانے والے غلام فضل الرحمان کو پھر سے ووٹ دینا، امریکہ اور برطانیہ کی مسلط کردہ فیملی کو ہی ووٹ دینا ہے جو ملک کے حالات کو تو خراب سے خراب کرتا ہی چلا جائے گا، خود ان کی آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دینے والا عمل ہے، تو لوگ سوائے جماعت اسلامی کے کسی اور جماعت کو ووٹ دے کر اپنی آخرت کی بربادی کا رزق کبھی بھی نہ لیں۔ لیکن اگر کوئی قوم خود ہی نہ چاہتی ہے کہ اس کے معاملات ایماندار اور خدا ترس لوگ چلائیں، ایک قوم خود بددیانت اور بے ایمان کو چاہتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی نیک حکمران نہیں دیتا۔ سراج الحق اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ملک کا پیسہ خرچ کرتے تھے، ان کے سرکاری دوروں کے اخراجات 700 روپے تک بھی ہوتے تھے، اور باقی رقم وہ ایمانداری سے خزانے میں جمع کرا دیتے تھے۔ اسی طرح عمران خان اپنی ذات میں لاکھ مخلص کیوں نہ ہوں، وہ مجبور ہیں شاہ محمود قریشی کے، فواد چودھری کے، شیخ رشید کے، پرویز الہی کے، کہ ایسے ہی تجربہ کار اور با اثر کرپٹ ترین تجربہ کار لوگوں کو جن کو وزیر بنا کر وہ کبھی بھی امریکی اور برطانوی غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے عمران اگر واقعی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے میں اخلاص رکھتے ہیں تو قدرت نے انہیں بہترین موقع عطا کیا ہے کہ وہ کھل کر جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیں۔ اس صورت میں جماعت اسلامی بھی یہ وعدہ کر لے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہی بنایا جائے گا، تو عمران کا ایک قدم بالکل ویسا ہی ثابت ہو سکتا ہے جو ترکی میں رجب طیب اردگان نے اٹھایا تھا۔ ترکی کی طرح ہمارے جرنیل بھی امریکہ کے اطاعت اور اللہ سے بغاوت میں کسی طور کم نہیں، بلکہ 4 ہاتھ بڑھ کر ہیں۔ ترکی کے امریکی غلام جرنیل آخر میں عوام پر ہی ٹینک چڑھانے لے آئے تھے، لیکن عوام تعلیم یافتہ تھے، وہ اصل کھیل سمجھ چکے تھے، وہ امریکی غلام جرنیلوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے۔ نتیجہ اقتدار اردگان کے ہاتھ میں آ گیا، اور ترکی جسے امریکہ اور برطانیہ نے IMF کے قرضوں تلے بری طرح پھنسایا ہوا تھا، اگلے چند برسوں ہی میں IMF کے چنگل سے نکل چکا تھا۔ لیکن ترکی کے عوام تعلیم یافتہ تھے، یہاں کے عوام بھی تعلیم یافتہ ہوتے تھے، کبھی بھی فضل الرحمان، نواز شریف اور زرداری کے معتقد نہ ہوتے، بلکہ ان کو لاتیں مارنے کی بات کرتے۔ تاہم طارق جمیل جیسے ارب پتی دنیا پرست عالم جانتے ہیں کہ جب تک عوام جاہل ہیں ان کی دکان چلتی رہے گی۔ کاش قوم کو سمجھ آ جائے کہ شاہ محمود قریشی، زرداری، نواز، شیخ رشید، پرویز الہی، فواد چودھری، جہانگیر ترین جیسوں کو اپنی جماعت کے اہم مناصب پر رکھ کر انہیں انتخابات کے لیے ٹکٹ دینے والی پارٹیوں میں سے کسی کو بھی ووٹ دینا، ظلم کے اس نظام کو ووٹ دینا جس میں یہ لوگ تو اسراف اور عیش سے کھانے اور دعوتیں اڑاتے ہیں، لیکن غریب کو برتن تک میسر نہیں ہوتے۔ بے گھر غریب پائپ لائنوں میں بچوں اور زندگی کا بوجھ گھسیٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جہاں وہ بوڑھے مشکل سے زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں، وہاں عیاش و کرپٹ ارب پتی سیاست دان نہیں بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن الخطاب جیسا سیاسی حکمران چاہیے ہوتا ہے، جو اناج کی بوری کا بوجھ اللہ کے خوف سے اپنے کاندھے پر اٹھا کر غریب کے در تک پہنچاتا ہے۔ کاش قوم کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ووٹ کا اصل مستحق ایماندار سراج الحق اور اس کی ٹیم ہے،
جو 2 دفعہ صوبائی وزیر ہونے کے باوجود ٹوٹے پھوٹے کچے گھر میں رہا۔ کاش قوم کو سمجھ میں آ جائے کہ واحد حل واقعی جماعت اسلامی ہی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، خود کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ کاش! تاہم لوگوں کے سمجھ جانے سے بھی بات نہیں بن سکتی جب تک امریکی غلام جرنیل بند کمروں میں ٹھپے لگا کر امریکہ کی مرضی کے لوگوں کو اسمبلیوں اور وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھاتے رہیں گے۔ کاش امریکی غلام جرنیل دل کی گہرائی سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ان کا رب، ان کا الہ، ان کا اصل حکمران امریکہ اور برطانیہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے قرآن نازل کیا۔ اصل کامیابی اس دنیا کی بچی کچی زندگی کے لیے آسائشیں سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی خود کو جہنم کی آگ سے بچا لینا ہے۔ اگر وہ اس روش سے باز نہ آئے تو قرآن بالکل صحیح کہتا ہے کہ ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، امریکی صدور کی اطاعت نہ کی ہوتی۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ اس دفعہ ریکارڈ توڑ دھاندلی کے ذریعے پوری قوت سے امریکی غلام جنرل نواز شریف کو پھر سے اقتدار کی کرسی پر بٹھائیں گے۔ لہذا ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جماعت اسلامی بھی اپنی حکمت عملی پر اب سنجیدگی سے نظر ثانی کرے۔ اگر کراچی کے میئر کے انتخابات کس طرح ان عام انتخابات میں بھی ریکارڈ توڑ دھاندلی ہوتی ہے، تو جماعت اسلامی کو کیا امریکی غلام جرنیلوں کے ان ہائی جیکڈ انتخابات میں اپنے وسائل بدستور جھونکنے چاہیے، یا دھاندلی کو وجہ اور بنیاد بناتے ہوئے باہمی مشاورت سے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہی چاہیے؟ ہمارا چینل AQ چنگاری حق اور سچ کو آپ کے سامنے کھل کر بیان کر دیتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو بھی سچ اور حق کے محسوس ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ ہمارے چینل میں آپ کو ایسی ہی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جو آپ کے دل کی ترجمانی کرتی نظر آئیں گی، جن ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچا کر ان کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے آپ بہت موزوں محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر صرف اللہ کی عبادت تک کاربند رہنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہی کرنا ہے اور کیا کچھ کسی طور نہیں کرنا۔ اس انتہائی اہم موضوع پر ہمارے چینل میں 3 بہت ہی مدلل ویڈیوز موجود ہیں، جنہیں آج کے ناواقف کلمہ کو مسلمانوں تک پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دے کر ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے لیے بھی بھرپور اجر آخرت سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق ہے اسے حق کے طور پر ہی دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور جو باطل ہے اس کو باطل کے طور پر دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔